اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر غافل رکھا تم کو تکاثر طلب کثرت نے، لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔ الہاکم تمہیں غافل کر دیا مذکورہ بالا تمام چیزوں سے، التکاثر زیادہ طلب کرنے کی خواہش نے، اور جس چیز کی کثرت طلب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا تاکہ یہ ہر چیز کو شامل ہو، جس کے ذریعے سے کثرت میں مقابلہ کرنے والا مقابلہ کرتے ہیں اور بہم فخر کرتے ہیں، مثلا مال میں اولاد، امان و انصار، فوجیں، خدم و حشم اور جا وغیرہ، جس میں لوگ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کا قصد کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ان کا مطلوب و مقصود نہیں ہوتا۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ یہاں تک زرتم تم نے زیارت کی، مقابر قبروں کی، یہاں کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، تمہاری غفلت، تمہارا لہو لعب اور تمہاری مشغولیت دائمی ہو گئی۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، تب تمہارے سامنے سے پردہ ہٹ گیا، مگر اس وقت جب تمہارا دنیا میں دوبارہ آنا ممکن نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حتیٰ زرتم المقابر دلالت کرتا ہے کہ برزخ ایسا گھر ہے جس سے مقصود آخرت کے گھر کی طرف نفوذ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زائرین کے نام سے معصوم کیا ہے، قیام کرنے والوں سے معصوم نہیں کیا، اور یہ چیز حیات بعد الموت اور ہمیشہ باقی رہنے والی غیر فانی گھر میں اعمال کی جزا و سزا پر دلالت کرتی ہے۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہاں سوف عنقریب تعلمون تم جان لو گے، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے ان کو وعید سنائی، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو، یعنی جو کچھ تمہارے سامنے ہے اگر تم اس کو جانتے ہوئے ایسا جاننا جو دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے تو تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ مال و متاع حاصل کرنے کی خواہش غافل نہ کرتی، اور تم جلدی سے اعمال صالحہ کی طرف بڑھتے، مگر حقیقی علم کے معدوم ہونے نے تمہیں اس مقام پر پہنچا دیا جہاں تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو۔ ثم کلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ لا ترون الجحیم، لا ترون ضرور دیکھو گے، جحیم جہنم کو، تو تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یعنی تم ضرور قیامت کو لوٹائے جاؤ گے، پس تم یقیناً اس جہنم کو دیکھ لو گے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ثم لترونها عین الیقین ثم پھر لترونها تم ضرور دیکھو گے، ہاں اس سے عین آنکھ سے، یقین کہ پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا۔ ثم لترونها عین الیقین پھر تم اس کو ضرور عین الیقین کے طور پر دیکھو گے، یعنی رؤیت بصری سے دیکھو گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورأى مجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، القاف 53۔ اور مجرم جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اس جھونکے جانے والے ہیں، کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ثم پھر لتسألن ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ اس دن، عن سے نعیم، تو پھر اس روز تم سے
شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ان سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جن سے تم دنیا کی زندگی میں متمتع ہوتے رہے، یعنی ان سے فیض یاب ہوتے رہے کہ آیا تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور آیا تم نے ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں سے مدد نہیں لی، تب وہ تمہیں ان نعمتوں سے اعلیٰ و افضل نعمتیں عطا کرے گا، یا تم ان نعمتوں کی وجہ سے فریب خوردہ رہے اور تم نے ان کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ تم نے اللہ کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں سے مدد لی، تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا تفسقون تک احقاف 20، جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی ہی میں ختم کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس دنیا میں جو تم ناحق اکڑتے تکبر کرتے تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے، اس کے بدلے آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔